الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے روبرو ایک نہایت ہی برکتوں والے مہینے کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. محترم احباب، اللہ تبارک و تعالی کا اس امت مسلمہ پر اتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ وہ بار بار اس امت کو اپنے گناہ بخشوانے کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے. چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے، جس میں گویا خالق لم یزل ولا یزال اس امت کو پکار کر یوں کہتا ہے کہ اے گناہوں کو بخشوانے والو، آؤ میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں. اے اجر و ثواب کی تمنا رکھنے والو، آؤ میں تمہیں اس مہینے کے اول 10 دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب 100 سال روزہ رکھنے کے برابر دیتا ہوں. اے اجر و ثواب میں اضافے کے خواہش مندو، آؤ میں تمہیں اس مہینے کی اول 10 راتوں میں قیام و عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر دیتا ہوں. وہ 10 دن، وہ 10 راتیں کہ جن کے متعلق امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے 10 دنوں میں جس قدر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے اس سے بڑھ کر کسی زمانے میں نہیں. نیز اسی کے تعلق سے امام ترمذی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحج کے مہینے کے اول 10 دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک روزہ رکھنے کا ثواب 100 سال روزہ رکھنے کے برابر ملتا ہے، اور ان راتوں میں نمازوں میں قیام کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر ملتا ہے. وہ 10 راتیں کہ جن کی قسم خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ولیال عشر سے کھائی ہے. ایسا مبارک مہینہ کہ جس کی نوی تاریخ یعنی عرفہ کے دن کے متعلق میرے سرکار یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق مجھے اپنے پروردگار سے پوری امید ہے کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایسا مبارک مہینہ کہ جس کی 10ویں تاریخ میں پوری امت مسلمہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں مناتی ہے. ایسا مبارک مہینہ کہ جس کی 10ویں تاریخ کو پوری امت مسلمہ میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا کر اس کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے. اب یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کے بارے میں معلوم کریں. تو آئیے پوچھتے ہیں کہ اے پیارے آقا، ذرا بتائیے تو صحیح کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے. چنانچہ جب ہم نے کتب حدیث میں اس کو تلاش کیا تو ہمیں پتہ چلا، قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ میرے پیارے صحابہ نے اپنے پیارے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ پیارے آقا ذرا بتائیے تو صحیح کہ آخر یہ قربانی کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے. قال سنت ابیکم ابراہیم، میرے حبیب نے جواب دیا کہ اے میرے جانثار صحابہ، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تو کیوں نہ اس سنت ابراہیمی کی طرف بھی ایک ہلکی سی نظر ڈالی جائے. تو آئیے قرآن اٹھاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ قرآن ذرا بتا تو صحیح کہ
کہ آخر یہ ہمارے جد امجد ابراہیم کی سنت کیا ہے، اس مبارک سنت کے متعلق ذرا ہمیں بھی تو بتا۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ کے پیارے امتیوں، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کفر میں بتوں کو پاش پاش کر کے آتش نمرود آسمان سے باتیں کرتی ہوئی جہنم کی طرف دہکتی ہوئی آتش نمرود میں اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر چھلانگ لگائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشکل ترین امتحان میں کامیابی عطا کی، اور اس مشکل ترین امتحان میں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد قرآن ہمیں یوں بتاتا ہے کہ جب تمہارے جد امجد بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے لگے، ابھی تک رب کی جانب سے اولاد کی نعمت عطا نہ ہوئی ہے، قرآن ہمیں یوں بتاتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اولاد کی تمنا ہو رہی ہے، اولاد کی خواہش ہو رہی ہے، اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے، چنانچہ آخرکار ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں یوں گویا ہوتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، کہ میرے پروردگار آپ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا کیجئے۔ بیوی اہلیہ محترمہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، ہنس رہی ہیں کہ بھلا اس بڑھاپے کی عمر میں کس طرح بچہ پیدا ہوگا۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب فبشرناہ بغلام حلیم کا پروانہ سنا دیتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے لگتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، کھیلنے کودنے لگتا ہے، ماں باپ کو بھانے لگتا ہے، اس کا ہر عمل ماں باپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے لگتا ہے، باپ کے کام میں کام آنے لگتا ہے، تو پھر رب کی جانب سے آزمائش آ پہنچتی ہے، اور ابراہیم کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس رخت جگر کو اپنے رب کی بارگاہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، چنانچہ ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اے بیٹا ذرا بتا تو صحیح، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، تیرا اس تعلق سے کیا خیال ہے؟ جس کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، کہ جب بیٹا بڑا ہونے لگتا ہے تو رب حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ خواب دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے دریافت کرتے ہیں تو میں قربان جاؤں اس نونہال بچے پر، میں قربان جاؤں اس جانثار بچے پر جو اپنے رب کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے، اور یوں کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے والد، آپ کو رب نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم اپنی اس لخت جگر کو تیار کر کے مینا کی طرف لے چلتے ہیں، مینا پہنچتے ہیں، زمین پر اپنے لخت جگر کو لٹاتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں، زمین پر کپکپی طاری ہے، آسمان خاموش ہے، فرشتے اس دلدوز منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر آج اس آسمان کے نیچے یہ کیسا عجیب واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے کہ رب کی رضا کی خاطر ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے جا رہا ہے۔ ابراہیم اس چھری کو اپنے بیٹے کے گلے پر رکھتے ہیں، بیٹا لیٹا ہوا ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں چھری ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، میں اپنی گردن نیچے کی طرف کر لیتا ہوں، میں اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کی آنکھ آپ کی محبت کی آنکھ سے ٹکرا جائے اور رب کے حکم کی تعمیل میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہائے میں قربان جاؤں اس جانثاری کے جذبے پر کہ اتنی بڑی قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں رب کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ میرا رب اس پورے منظر کو دیکھ رہا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ جب
ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر دکھائی اور اپنے رب کے حکم کو پورا کر دکھایا تو رحمت خداوندی بھی جوش میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم محسنوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جنت سے ایک مینڈا لے کر جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو دو اور اسماعیل کے بدلے اس کو ذبح کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس جنت سے آئے ہوئے مینڈے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے وہ عشق و محبت کا بے لوث جذبہ جس کو یہ امت مسلمہ 1400 سال سے اب تک ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت کہ جو میرے خدا کو اس قدر پسند آئی کہ رب نے اس امت مسلمہ کے لیے رہتی دنیا تک اس امت مسلمہ کے ہر صاحب نصاب شخص پر اس کو واجب قرار دی۔ تو میرے دوستو، اس پورے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی محض جانوروں کو قربان کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اس جذبہ جانثاری کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ قربانی اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ قربانی اس جذبے کو زندہ کرنے کا نام ہے کہ رب کی جانب سے جو بھی حکم آتا ہے، رب کی رضا کی خاطر اپنی محبوب سے محبوب چیز کو بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ذرہ برابر بھی ہچکچایا نہ جائے۔ قربانی اس جذبہ جانثاری کو زندہ کرنے کا نام ہے کہ رب کے حکم کی ہو بہو تعمیل کی جائے گی، رب نے جیسا حکم فرما دیا اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ بہرحال یہ مختصراً ماہ ذی الحج اور تاریخ قربانی کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ یقیناً ذی الحج کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بالخصوص اس مہینے کے اول 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، قیام کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ رب کی رضا و خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکے۔ بہرحال یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ انشاءاللہ آئندہ بیان میں قربانی کے ہی تعلق سے بہت ہی اہم اور حساس موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت امت مسلمہ میں جو غلط نظریات، جو غلط خیالات بیٹھ چکے ہیں اور بہت سے وہ غلط خیالات جو اس وقت امت مسلمہ میں رائج کیے جا رہے ہیں اور امت کے ذہنوں میں ان کو بٹھایا جا رہا ہے، ان کے تعلق سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر صاحب نصاب شخص کو اس مبارک فریضے کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔